ہوا ہے تیری مصیبت پر جگر سے ہوں کسی اٹھتی ہے تیری غربت پر میں تجھ پا عاشق بہاؤں کے لاش کے بر پر میرے حسین تجھے وہاں کہاں روئی انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات یہ سفید پرچم جس پہ لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ کربلا میں کفن نہ ملا حسین کو پہلے رو کے کہتی تھی اماں تیرا نام اتنا غریب ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو بھائی کو کفن دے سکے سولہواروں لٹا ہوا قافلہ حسین غریب کا جسے کربلا میں لوٹا گیا آج الحمدللہ عزاداروں کا اتنا بڑا مجمع آیا ہے 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے جوانوں کو تابوت کا کھانا دینے کے لیے ایک ایک تابوت اپنے آپ میں مرثیہ ہے حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے لوگ تابوت آنے والے ہیں آمادہ ہیں اپنے آنسوؤں کو اپنے آنکھوں میں سجا لو بلکہ تابوت کو باندھا دینا متوجہ ہیں آپ تابوت کا استقبال کرنے کے لیے آپ نے کسی گھر سے جنازے نکلتے دیکھے ہیں تو کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا خبر جاتی ہے ہائے بطول کے گھر سے یہ 18 جنازے ہیں جو طوفانوں کے لاشیں میں دعا کرتا ہوں تابوت آنے والے ہیں کہنا خدا کرے تمہارے سامنے تمہارے جوان بیٹوں کی میت نہ آئے خدا کرے تمہارے بچے سلامت رہے لیلا کے اکبر کا جنازہ فروا کے قاسم کا تابوت حسین کی بہن زینب کے امام محمد کے جنازے ہائے ام البنین کے بیٹوں کے تابوت ہائے فرزندان یقین کے جنازے آنے والے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کیسے پہنچا دیں گے تو جلدی سے منظر سنیجیے میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ زینب کیا لے کے آئی تھی اور کیا لے کے جا رہی ہے خدا کرے کوئی بہن کوئی خاتون کوئی بیوی اتنی غریب نہ ہو مدینہ ہے مدینہ مدینے میں 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا تھا پرجتن کی آخری فرد حسین جنہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا زینب شہزادی نے ایک منظر دیکھا ہے وہ منظر یہ ہے کہ بی بی نے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی گھر جلایا گیا محسن کی شہادت ہوئی بطول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا بی بی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی تاریخ کہتی ہے اسی درمیان علی کے سر پہ ضربت لگی زینب پاپا کو یاد کر کے رونے لگی ابھی پاپا کو ہم بھول نہ پائی تھی کہ تاریخ نے پھر ایک دلسوز منظر پیش کیا اور یہ بتایا کہ بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا جگر کے ٹکڑے کے بہن رو رہی ہے پنجتن کی آخری پر حسین بچے ہیں روتے ہوئے آئے کہ بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا آواز دیا بھیا میں تیرے حصے کی بہن زینب ہوں بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی بہنوں سننا خدا کرے تمہارے بھائی آباد رہے آواز دیا حسین نے بہن جائیے جا کے اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لیجیے آپ کے اوپر آپ کے شوہر عبداللہ کا حق ہے بی بی زینب آئی اور آنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں خاک پہ بیٹھ گئی بی بی خاک پہ کیا بیٹھی جو عبداللہ کی نظر پڑی عبداللہ علی کے رو کے کہتے بی بی نہ آپ کے بابا جیسا میرا بابا نہ آپ کی ماں جیسی میری ماں بی بی کسی غلط مقام پہ بیٹھ جائیے کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور آپ کو خاک پہ بیٹھا دیکھ لیا تو عبداللہ کیا جواب دے گا آواز دی عبداللہ میں نے آج تک کبھی آپ سے کچھ سوال کیا کچھ مانگا کہ نہیں شہزادی کبھی عبداللہ میری خواہش مانا نہ کیجیے گا کبھی بھی حکم کرے آواز دی عبداللہ میرا بھیا حسین جا رہا ہے میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ رہ نہیں سکتی عبداللہ مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے
عبداللہ نے کبھی میں روکتا نہیں ہوں، آپ کے بابا علی ہیں، جب آپ کو میرے آپ نے دیا تھا تو مجھ سے یہی کہا تھا عبداللہ کسی روز اگر میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو منع نہ کرنا، لیکن جاؤ خدا حافظ۔ مگر شہزادی میری یہ خواہش ہے کہ عبداللہ نے میری یہ خواہش کہ عبداللہ فرمائیں کبھی بھی اچھا ہوتا بنی ہاشم کے جوان آپ کو لینے کے لیے آ جاتے۔ ابھی یہ فکر کہا ہی تھا ادھر سے یوسف آل محمد شبیہ پیغمبر جسے زینب نے 18 سال پالا ہے، اب تک میری بات سنی بابا کے پاس آئے تو بابا کو بھی اماں اجازت مانگ رہی ہیں، تو بجان نے اجازت دے دی، خالی ظاہر کی ہے کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں۔ حسین نے اشارہ کیا سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے زینب کے گھر آتے۔ گھر جائیے میری پردہ بہنوں، تمہارے بھائی جو تمہارے گھر آتے ہیں تو تمہارا دل بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ اے بھائیوں، تمہاری بہنیں جب تمہارے گھر سے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اپنی بہنوں سے ملنے چلے جایا کرو، بہن کا دل بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایک سے بڑھانا آج جسے لینے کے لیے 18 بھائی آئے ہوں اس زینب کا عالم کیا ہوگا؟ زینب بنی ہاشم کے حلقے میں اپنے شوہر کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، لوگ بیت الشرف میں محملیں لگ گئی، ایک ایک بیوی محمل میں سوار ہو گئی، ارے قیامت کرتا ہے اور بیوی سوار ہو گئی کہ مطلب تاریخ کہتی ہے بیت الشرف سے 32 سال کا جوان باہر آیا، آسمان کا اٹھتا کے کہتا تھا الہدا الہدا الہدا۔ کسی نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا پہلے آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہے پردہ کر لو پردہ کر لو پردہ کر لو۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے علی کی بیٹی بیت الشرف سے باہر آئی ہے، لوگ سے باروں عباس پہلا دے رہا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں نے حق مانا، علی کی زدنات بیٹی آئی، عباس کو جھاڑو ہو کے کہہ دیا شہزادی آئی ہے میں سوال کر دوں؟ زینب بیٹی نہیں عباس میں سوال نہیں ہوتی، 18 سال کا بڑا گزرا تو اماں میں سوال کر دوں؟ زینب بیٹی نہیں ہے پر کوئی اماں 18 سال پالا ہے کبھی میرے لال میں سوال نہیں ہوتی۔ قاسم آگے بڑھے تو کوئی اماں میں سوال کر دو کبھی میرے لال میں سوال نہیں ہوتی۔ دو ننھے شہزادے کے آگے بڑھے اماں میں سوال کر دو۔ زینب نے اب تابع ضبط نہ رہی، اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا، زینب کا دل بھر آیا، چیخ مار کر کے روئی۔ اب آگے کی بھیا دیکھ رہے ہو انہیں، یہ سب مجھے سوال کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ بھیا ان سے کہہ دو زمانہ تم لوگ ہو، خدا کرے تمہارا اللہ آرام کرے، بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ حسین نے فوراً اشارہ کیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا جناب سجاد آپ آگے بڑھو، آپ بھی وہ ہو جو خودی کو مدینے میں سوال بھی کرو گے، مدینے میں واپس اتارو گے بھی۔ میں کہوں گا آقا حصہ سے ایک بیوی ہے جو ساتھ جانے کے لیے رو رہی ہے، ارے وہ تڑپ جائے گی۔ لوگ سوالوں جنہوں نے بڑی شان سے سوال کیا تھا، ذرا دیکھو زینب کیا لے کے گئی تھی، زینب کیا لے کے آئی ہے آپ کے سامنے۔ زینب کے جو ساتھ مدینے سے بڑی شان سے چلے تھے، سب سے پہلے ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں جن کا بابا بڑی بے دردی سے کوفے میں شہید کیا گیا، دو بھائی کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں، فرزندان مسلم ابن عقیل کے جنازے آ رہے ہیں۔ آئے کسی کو ایسے نہ لوٹا گیا، خدا انعام سے رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی خود سے کہا ہے، ارے ایسے ہی جنازوں کا استقبال کرتے ہیں جیسے رحمت آ رہے ہیں۔ سلام خدا تعالیٰ دینے والوں کو سلامت رکھے اور سجاد خون کے آنسو میں رہے تھے۔ آج جو جنازے برآمد کیے جا رہے ہیں، آج جن کا پڑھ آنسو کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جناب مسلم محمد ابن جناب مسلم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں، درمیان سے گزر رہے ہیں۔ بہنوں استقبال کرنا، پرسہ دے دینا۔ لیجئے اب آپ کے سامنے 4 جنازے اور تابوت ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں۔ یہ بتائے کس کے جنازے ہیں؟ میں کیسے عرض کروں؟ علی جیسا ثابت اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، بھائی عقیل
مجھے عرب میں کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جس قبیلے سے مجھے بہادر بیٹا مل سکے۔ عقیل نے پوچھا بھائی کیوں؟ ایسے کہ کربلا میں میرا حسین بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ کوئی طاقت ہو، بہادر ہو، مجھے بہادر بیٹا مل سکے۔ کیا علی کو پتا نہیں تھا قبیلہ کون سا؟ علی کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن اپنے بھائی عقیل سے بتانا چاہتے تھے میرا لال کتنا غریب ہے، میرا حسین کتنا غریب ہے، بڑی بزرگوں سے شہید کیا جائے گا۔ عقیل کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے بھی بیٹے عطا کر دے جو کربلا میں حسین کے کام ہے۔ دوستو گواہو، اگر عقیل کی طرف ہے تم دیکھنا چاہتے ہو تو لاؤ وہ جنازے، یہ 4 جنازے آئے ہیں، ذرا دیکھیے اس طرف، یہ ان غریبوں کے جنازے میں جو عقیل کے بیٹے ہیں۔ دل چاہتا ہے آواز دو عقیل سلام کو ہاتھ کے اوپر، آپ کے بیٹوں نے آپ کو سپر کر دیا، یقین آپ کے بیٹے پیار سے رکھوگے، کربلا میں حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ نیچے آپ کے سلام میں فرزندان میں حضرت عقیل کے جنازے آ رہے ہیں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، جن کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ خدایا اس طرح سے اتر جاتا ہے، اس گھر سے ایسے جنازے نکلتے ہیں، جو سوگواروں 4 جنازے ہیں، یہ عقیل کے نام والوں کے ہیں، یہ عقیل کے فرزندوں کے ہیں، یہ عقیل کے بیٹوں کے ہیں۔ سلام ہمارا حضرت عبداللہ ابن عقیل پر، موسیٰ ابن عقیل پر، عبد الرحمن ابن عقیل پر، جعفر ابن عقیل پر۔ یہ تابوت زیارت کے لیے موجود رہیں گے، آپ جانا ہو جا کے سلام کر لینا اور کہہ دینا کل کفن دینے والے نہ تھے، کل جنازے اٹھانے والے نہ تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری ماں نے پالا ہی اسی لیے ہے کہ ہم شکرداری کی دور سارے حساب میں شکر کریں، آپ کی مزدوری میں آنسو آیا کریں۔ سوال نوجوان کو بات کرتا ہوں ایسے موقع پر، تو میرا پیغام ہے جب بھی جلوس میں آیا کرو تو اپنی ماں کو سلام کیا کرو، جسے تمہیں اسی دن کے لیے پالا ہے۔ تو بازو سلامت رہے جو کانتوں کے تابوت لے کے آ رہے ہیں، خدایا انہیں سلامت رکھے۔ اسی بستی میں 72 جنازوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، عظیم الشان کو سے اہتمام ہوتا ہے، آپ آتے ہیں۔ آج 18 اولاد ابو طالب کے جنازے ہیں جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سوگوار جب بھی جلوس میں آیا کرو تو اپنی ماں کو سلام کیا کرو، اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں جب لوٹ کے جایا کرو تو ماں کے دل پر ضرور جایا کرو، تاکہ کہیں دیکھ کہتے یہ کہا کرو اماں جس دن کہیے پالا وہ ہم پالا کر کے آ رہے ہیں، اماں ہم پالا کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، اماں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ازاداری سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، تم نے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ جو سوگوار میں ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں تو پھر آؤ اس ماں کو سلام کر لیں جس کا بیٹا مکمل گیا تھا، جس کا نام قاسم تھا، آیا تقسیم ہو کر دیتا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاتا، تقسیم ہو کر کے آیا۔ خوبصورت آل محمد کے گھر کا وہ نازک بدن، وہ نازک بدن سب سے نازک ہے۔ حسین نے رخصت کیا تھا تو غریبان چاک کر دیا تھا، جیسے اکبر کو رخصت کیا تھا ویسے اسے رخصت کیا تھا، جیسے اکبر کے پیچھے گئے تھے ویسے اس کے پیچھے تو آتے ہوئے گئے۔ اسے جنگ کی اجازت نہیں تھی، تھی تعویذ لے کے آیا تھا، بابا کی تحریر دیا تھا۔ حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی تو طرف کر کے روئے کی آواز دی، بھیا تمہیں زہر دیا گیا تھا جگر کے ٹکڑے تھے، جہاں ایک دوسرے کے اتنے زخم ہے بھیا، اتنے زخم ہے بھیا، جیسے تحریر پڑی بھیا حسین میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ حسین نے روکے کا قاسم تم اپنی موت کا فرمان لے کر کے آئے، گھوڑے پہ سوار کیا، پیچھے پیچھے چلے، بس جنازہ آنے والا ہے، سوگوار کو کراؤ کر کے پہنچا دینا، جیسے پیچھے پیچھے چلے۔ حسن کی ذات قاسم نے وہ شجاعت کی جنگ لڑی جس کی وزیر نہیں تھی، مگر کب تک نہ تھا، پیاسا تھا، کب تک جنگ کرتا بھوکا تھا۔ لڑیوں نے حلقہ بنایا، اس پہ حملہ کر دیا،
گھوڑے سے زمین پہ آواز دیا چچا سلام لے لیجیے نصرت کے لے آئیے. حسین نے آواز ملا پریشان کو ہمیں آ گیا جنہیں اللہ نے بھتیجے دی ہیں کتنی محبت آتی ہے بھائی کی نشانی ہوتی. سوچو حسین جیسا بھائی حسین جیسا چچا قاسم جیسا بھتیجا آواز دی چچا جیسے قریب پہنچے تھوڑا کسی چچا کو یہ منظر نہ دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. حسین روتے جاتے ہیں لاش کے ٹکڑے ہوا کے دامن میں جمع کرنے لگے. لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا لے کے خیمے کے در پہ آ گئے. آواز دیا فروا آواز دیا آقا کہ تیرا قاسم آیا ہے ملاقات نہ کرو گی. فروا دوڑی ہوئی آئی کہاں میرا قاسم. بیویوں نے حلقہ بنایا سہارا دیا. ماں کے سامنے وہ بیٹھی رکھی گئی. ماں نے بیٹھی دیکھا لوگ جنازہ آ رہا ہے جنازے پہ نظر کرو. بیٹھی دیکھی ایک مطلب کو تلاش کرنے لگی. بیویوں نے پوچھا بیوی کیا تلاش کر رہی ہو. بیٹے جب مقتل فتح کر کے آتے ہیں تو ماں پریشانی کا بھروسہ لیتی ہے. میں اپنے لال کا سر ڈھونڈ رہی ہوں. آئے فروا طلب کہہ رہی ہوگی اللہ اکبر. شوہر کے جگر کے ٹکڑے تھے بیٹے کے لال کے ٹکڑے ہیں. لوگ حسن کے جان قاسم کے جنازے کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ آ رہا ہے سلام کر لیجیے. اللہ احمد ابن امام حسن قاسم ابن امام حسن آتی ہے لاش قاسم ناشاد سی وقار آتی ہے لاش قاسم ناشاد سی وقار جس کا سنو سے گھوڑوں کی سب جسم ہے فگار ڈوبا ہوا ہے خون میں سہرے کا تار تار روح حسن ہے جانے پدر ہے یہ گل ازار. ماں سر کو پیٹتی ہے تنے پاش پاش پہ. ماں سر کو پیٹتی ہے تنے پاش پاش پہ. کرتی ہے بین قاسم مزدر کی لاش پر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں کاندھا دینے والے نوجوانوں سے گزارش کروں گا آپ یہ چاہتے ہو کہ سب کو زیارت کرا دیں اور سب دیکھ کے ٹوٹ ٹوٹ کے روئیں. ابھی تو یہاں پر آپ دیکھیں جو جنازے رکھے ہوئے ہیں ان میں کتنے جنازے آئے. جب گھر جانے لگنا امام رضا مکمل ہو جائے تو یہاں سے ہو کے ضرور گزرنا اور دیکھنا یہ لاشیں جو جنازے رکھے ہوئے ہیں انہی جنازوں کے درمیان آل محمد نے رات گزاری ہے جسے شام میں غریب انہوں نے بڑی ناز پالا تھا اور سیسکیاں لے لے کے رو رہی تھی. تھوڑا کرے کسی کے گھر سے نہ لوٹا جائے جیسے فاطمہ بدور کی رسول کا قتل لوٹا گیا. صبح آپ کے سامنے جنازے آ رہے ہیں. لیجیے آپ نے یتیمان حسن کے تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے. میں گزارش کروں گا آپ سننا اب جو تابوت آنے والے ایک ماں کی آواز آ رہی ہوگی مجھے کوئی ام البنین کہنے کو بلایا مجھے کوئی ام البنین کہنے کو بلایا. بیوی کیوں کہ میرے سارے بچے کلمہ ہمارے گئے. ہمیں کائنات حضرت علی علیہ السلام نے
بنت رسول سلام اللہ علیہ کے بعد اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا بھائی عقیل مجھے کوئی قبیلہ بتائیے. حضرت عقیل نے قبیلہ بتایا، کرامیہ قبیلہ، جس سے بی بی آئی جس کا نام فاطمہ تھا. آئی اس گھر کے بطول کی دہلیز بوسہ لیا. چھوٹے چھوٹے بچے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آواز دیا، بچوں میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں ہوں، میں اس گھر میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں، مجھے ماں کے نہ بلانا. بوسہ لیا گھر میں کچھ روز گزرے. ایک روز روتی ہوئی علی کے پاس آئی. علی نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا؟ کبھی یہ گزارش ہے. اور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا گیا. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے. علی نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کو لقب دیتا ہوں ام البنین کا، یعنی بچوں کی ماں. اللہ نے آپ کی گود آباد کی، اللہ نے بیٹے عطا کیے. بیٹے بڑے ہوئے تھے، بیٹوں کو سلیقہ سکھایا. سنو، حسین حسن بھائی نہیں ہے، آقا ہے. زینب ام کلثوم بہن نہیں، شہزادی ہے. اگر میں نے سنا کہ تم میں سے کسی نے بھائی کہہ کے بلایا یا بہن کہہ کے بلایا تو میں معاف نہیں کروں. بچوں کو یہی سبق سکھایا. حسین جب 28 اگست کو مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے بچوں کو لے کر روضہ رسول پہ آئی تھی اور وعدہ لیا تھا حسین کی نصرت میں اگر کمی ہوئی تو یہ معاف نہیں کرے گی. ماں نے اپنے دیر اور بہادر بچوں کو حسین کے ساتھ لکھ دیا تھا. قیامت آ گئی. ایک عرصے کے بعد مدینے میں بشیر نے آ کے اعلان کرنا شروع کیا، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین لوٹ لیے. حسین کو شہید کر دیا گیا، فاطمہ کا چمن تاراج کر دیا گیا. یقین نہیں آتا تھا. تو کہتے تھے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی بھی حسین شہید کر دیا گیا، اسے یقین نہیں آتا تھا. کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے بہادر بچے حسین کے ساتھ بھیجے، میں ماں میں جانتی ہوں. اسے کہنے بھی حسین شہید کر دیے گئے. اور تمہیں کس نے کہا؟ کہ بیرون مدینہ قافلہ پھیلا ہوا ہے، علی ابن حسین آئے ہوئے. آقا نے کہا ہے کہ کیا اعلان کر دوں؟ یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں. بہنوں میں جب فروخ کر کے آواز دیتی، علی کچھ سنا؟ علی کچھ سنا؟ اسے بیوی کہنا کیا چاہتی ہے؟ غلط ہے، میرے بچوں میں موقع نہیں تھی. اسے یہ کون بیوی ہے؟ کون مادر عباس ہے؟ کہنے کو اس سے رکھتے گا بیوی ایسا نہ کرو. کیوں؟ میں مانگا، میں نے بچے اپنے کہے کہ حسین شہید کیے گا، کوئی یقین نہیں آتا. وہ روٹی بیٹا بیوی تیرے بچوں نے ہم پہ وفا ادا کر دیا ہے. کئی بات بڑا، پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین؟ کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے، دل ٹھہر گئے. میرے بچوں کی شہادت بیان کر. جیسے جیسے وہ ان کی شہادت بیان کرتا گیا، اس بیوی کی خامیدہ کمر سیدھی ہوتی گئی، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا. جیسے شہادت کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ لرزتی ہوئی آواز سے آہستہ آہستہ فجر کی آواز کی بیٹی کی انگلیاں پکڑے ہوئے جنت البقیع آئی اور آنے کے بعد بطورت کی تربت کے پالٹی بیٹھ گئی. آواز میں بیوی میرے بچوں سے راضی تو ہو، ناکار قبر سیاد سے آواز آئی ہوگی. جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. میں نے تیرے بچوں کو آواز سے آنا کر چھوڑتے دیکھا. میں تیرے بچوں کو ہم نے مفاہدہ کرتے دیکھا. تیرا بیٹا عباس جسے 500 کٹھے تھے وہ تھوڑے سے زمین پہ آیا. حسین نقش و قدم لے کے چلے گئے تھے، مگر میں بڑی دیر تک اپنی آنکھوں سے نہیں عباس کو بیٹھی رہی. مگر یہ ماں بڑی نہیں ہے، یہ ماں نشان بناتی اپنی ٹکڑوں کو، کہتے کہ بیٹوں میں تم پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. میں حسین پہ رکھوں گی اس لیے کہ حسین آقا کی ماں دنیا پہ نہیں. سو بتا رہا ہوں کہ
البنین کے نونہالوں کے تابوت گزر رہے ہیں، سلام کو ہمارا شہزادی البنین آپ کی تربیت میں بیوی آپ نے بچوں کو سلیقہ سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی ہے آپ سماعت کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن امام علی، جعفر ابن امام علی، عمران ابن امام علی، جن کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ میں نے اب تک آپ سے کہا کہ تابوت کیسے استقبال کریے، لیکن اب میں اپنی پردادار بہنوں سے کہنے لگا ہوں، کہنا کہ ان بچوں کے جنازے آ رہے ہیں جن کا حق ہے کیوں نہیں ہو رہے، سمجھ گئے؟ یہ زینب کے اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں جن کی ماں زندہ تھی مگر انہیں روک نہ سکی۔ جب شام میں ننے ننے دوست آ رہے ہیں تو شام کی عورتوں نے جب دیکھا کہ بہت دیر تک انہیں لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا تو آپس میں باتیں کرنی شروع کی۔ لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، آواز سے ایسا لگا زینب ان کی ماں موجود ہے، اپنے بھائی کو روئی۔ اللہ ام النساء بیوی تم نے سلام کو ہمارا، تم نے وہ بیٹے حسین کو دیے ہیں جنہیں دنیا میں اور محمد کی صورت میں پہچانا ہے۔ لوگ ماں یہاں بھی نہیں ہوئی، تاریخ کہتی ہے کربلا میں بھی نہیں ہوئی، زندان شام میں بھی نہیں ہوئی، رہا ہوئی تو رہائی کے موقع پہ بھی بچوں کے سر آئے تو نہیں ہوئی، کربلا آئی نہیں ہوئی، مدینے آئی نہیں ہوئی۔ لیکن یہی زینب جب عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی، زینب کی تو مانا جیسے ہی گھر میں قدم رکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کر کے آواز دیا، محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کربلا کے بعد پہلی بار اپنی ماں کی زبان سے بچوں نے جب محمد سنا ہوگا تو شاید کربلا سے آواز آئی ہوگی، اماں اپنے بچوں سے راضی کہو، ماں آواز دے گی محمد تجھے پاس کر دینا، تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لوگ زینب کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، اے فرزندان زہرا آپ کا سلام ہو، اے محمد کا تیری جگ رہی ہے، اللہ اکبر، یا محمد کے جنازے ہیں۔ بچوں تمہیں کسی مت نہ پروان چڑھا دیا، ہنستے رہی ماں نے تمہیں دولہا نہ بنایا، پیدا ہوئے جس دن سے کبھی چین نہ پایا، دیکھی نہ جوانی پیام اجل آیا، چمن دہر میں پھولے نہ پھلے۔ کربلا کے بنی ہاشم کے جنازوں کو کام دینے والے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے والے سوگواروں، یہ زینب شہزادی کے اور محمد کے جنازے اور تابوت جن کی آپ نے زیارت کر لی ہے، سامنے وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، ابھی جلوس کا سفر باقی ہے، آپ دور دراز سے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں اپنے آغوش میں بچوں کو لے کے آئی ہیں، ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے تو بچے ڈرنے لگتے ہیں، شام ہوتی ہے تو بچے پکانے لگتے ہیں، بس ان کے لبوں پہ ایک ہی آواز ہوتی ہے، گھر چلو گھر چلو گھر چلو، مگر جنہیں رونے کے لیے آئے مدینے سے چلی تھی زندان میں مر گئی، اسے کہنا نصیب نہ ہوا۔ جس نے موت کی زندان میں آخری حصے دی تو یہی کہا تھا، بھیا سجاد جب لوٹ کے جانا تو مدینے کو میرا سلام کہہ دے گا اور کہہ دینا سکینہ نے تجھے بہت یاد کیا، بھیا میرے حصے میں زندان میں تو پھر زندان۔ عجیب بات ہے، سکینہ شہزادی کا ذکر ہو گیا
ذرا آپ ادھر دیکھیں، اب جنازہ نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ اگر جنازہ خیمے تک گیا ہوتا تو جنازہ آتا، علم گیا تھا علم آئے گا، غازی کا علم آنے والا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ بچے بہت یاد کرتے تھے غازی کو، خدا کی قسم علماء نے، ذاکرین نے، خطبہ موجود ہے، شعرا موجود ہے، آپ الحمدللہ مجلسیں سنتے ہیں ذاکرین۔ آج میں کبھی آپ نے سنا کہ کربلا میں جب سے عباس سے بازو کٹے اس کے بعد کسی بچے نے ہاتھ پیاس کی آواز بلند کی؟ کبھی ہاشم کے غیرتدار بچوں کو یہ پتا تھا کہ پانی لانے والا بازو کٹا کر سو گیا ہے، اب پانی حصے میں نہیں ہے، سو رہا ہوں۔ یہ غازی بچوں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ میں بس ایک اشارہ کروں گا اور آپ کے سامنے تبرکات آنے لگے۔ جوان بہنوں اپنے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ تاریخ کہتی کہ دربار یزید، جس پر یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا، پورا دربار سجا ہوا، عباس کی بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے، سب سے پیچھے 4 برس کی لڑکی ہے، اس کا گلا اتنی کیسے بنا ہوا ہے، جو بچوں کے بل کھڑی ہوئی ہے۔ سفیروں کی نظر پڑی، اس نے آواز دیا، یزید یہ کتنی قیدی بنا کے لایا کہ انہوں نے فروش کیا تھا؟ کدو نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہ وہ سب سے پیچھے جو بچی کھڑی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کئی دفعہ ان سے بچایا ہے، کئی دفعہ چوک کرتی ہے، اس سے پوچھے کہ کون بچی ہے؟ میں نہیں بڑھ پاؤں گا، خدایا مجھے پاتا کو دھکے دھکے قاضی قدم آنے والا ہے۔ بہنوں پہ نظر رکھو، چھوٹی چھوٹی بہنوں کو اپنے سامنے رکھے، آواز دیا، کسی قیدی بنا کے لایا، بچی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی دفعہ بچایا ہے۔ یہ حسین کے سینے تک سونے والی حسین کی بیٹی سکینہ، حسین کی بیٹی کیسے بلا؟ شبر قریب آیا، سکینہ سامنے تھی، بیویاں حلقہ بنائے کھڑی تھی، ماں بھی ہے، پھوپھیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہے، مگر بابا بھی سچا نہیں ہے۔ پہلی بنی کھڑی، جیسی پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ بولنا چاہتی ہے، اس سے لگ گئے، آواز نہیں آئی۔ پھر جیسی پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ اس سے لگ گئے، آواز نہیں آئی۔ پھر یزید کے چہرے کا رنگ بدلا، غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ کہتا میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ وہ کھلا کے بولنا چاہتی، آواز نہیں آتی ہے۔ شیخ نے توہین سمجھی، تازیانہ لے کر سکینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سجاد نے چیخ مار کے کہا، شیو شرم کر، شیو رہتا کہ تو دیکھ لیا یزید پوچھ رہا ہے، جواب نہیں دیتی ہے، آواز یہ کیسے جواب دے؟ جواب تو دے نہیں، اس کا گلا اتنی کس کے بنا ہوا ہے کہ بولنا چاہتی ہے۔ عباس با وفا سقائے اہل بیت فدائے شہ خدا مشکو علم لیے ہوئے جب نہر سے پھرا تیرے ستم برسنے لگی
مشیدہ چھن گیا ارے پانی زمین پر گرا ہے وہاں مصیبت اللہ مبارک شبیہ تابوت آپ زیارت کر رہے ہیں سلام ہمارا سبحان امام منصور کے کربلا عباس غازی کا علم مبارک اور تابوت جس کی آپ نے زیارت کر لیا یہ عباس اے غازی اے آقا تمہاری بہنوں کے لیے خاتم دے گئے تھے ان کی چادریں بچھینی گئی زینب کے دونوں ہاتھ پر سے پشت بندھے تھے وہ ایسے کی جیسے کہ عباس کے تھے سبحان علم مبارک شبیہ تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا جوانوں آپ آگے آؤ سہر اپنے کوئی تابوت آ رہا ہے جسے طرف پاک میں اٹھایا جوان کی قیت ہے سمجھ گئے نا حسین کے اکبر تابوت آ رہا ہے حسین کے 18 برس کی کمائی کا جنازہ آ رہا ہے میں پڑھتا میں شہادت نہیں پڑھتا وقت نہیں میرے پاس میں تو اسے پاک کہنے لگا ہوں میں تابوت کا میں دیوانوں آگے کھڑے ہوتے جوانوں مجھے ایک سوال کا جواب سے دے تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ کو کرے کاٹے دل جائے تم کہتے ہو گے حسین کو کرے کاٹے ماتم کے بیٹے کے پیچھے پیچھے روٹے بڑھے کا بابا نے غصت کر دیا پیچھے پیچھے چھوڑے ہو آواز کے اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا آواز بابا غصت کر چکا تو میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا اگر تو جا اور تلار دیگی اگر اگر تو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے گھوڑے پر سوار ہوا روتا ہوا مقدر کی طرف بڑھنے لگا کہ مگر ایک آواز آئی اکبر بھیا اگر چونک کے دیکھنا 4 برس میں آواز دے رہی تھی اکبر روتا ہوا گھوڑے چکا پہن کو کلیجے سے لگایا اور بھیا میں روکتی نہیں ہوں جاؤ خدا مگر بھیا ایک گزارش ہے آپ بہن کو کیا اور بھیا غریبان چاک کرو اکبر نے غریبان چاک کیا سکینہ نے سینے کا بوسہ لیا اکبر نے روکے کچھ بہن اور بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ مدینے والی بہن صبح کی طرف سے ہے جسے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں اگر مر جاؤں اور اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کرے گا اکبر سے آپ بنانی مقدر مفروض نے کہا نہیں جا رہا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اکبر روتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا سب کر دیا تابوت آنے والا گھوڑے کو تیز کیا لوگ مڑ کے دیکھتے رہنا گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے اکبر روتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا ایک پردہ پوش بیوی اکبر کے سامنے کھڑی ہے آواز ہوئی اکبر آہستہ آہستہ میں نے چٹیاں پیس پیس سے پال رہا ہے میرا حسین مر جائے گا سبحان واپس میدان مقتل میں لگا دلی کی جنگل شیرے سے پرچی لگی ہائے آپ نے اللہ جانے بچی دیکھی کیسے ہوتی مگر جب جنازہ اکبر علیہ کے خیمے تک جا رہے تھے تو حسین سے 5 یاد آئی وہ کون سی بات اکبر جب رخصت ہو رہا تھا اپنے بابا سے خواہش کی بابا میں مقتل میں جا رہا ہوں اے میرے بابا اگر میں مارا جاؤں موت کے نہ آ سکوں تو میری ماں میرے غم میں بیٹھے گی بابا میری ماں کو سہارا دے گا اے اکبر اے کیا کہتی ہے حسین نے وعدہ کیا ہوگا جب تک حسین زندہ ہے سہارا دے گا
علی مقام کی 18 سال کی ہدایت ایمان کی شادی بھی ہونے پائی نہ اس تشن کام کی امید خاک ہو گئی بے کس امام کی پچھی لگی کلیجے پا اس نوجوان کے بن پیاہے اٹھ گئے علی اکبر جہان سے. سوگواروں ابھی آپ نے دیکھا سارے جنازے جس در سے آئے اکبر کا جنازہ اس در سے نہ سکا. اکبر کہتے ہی اسے ہیں جس کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت تھی جس حسین نے کئی دفعہ رخصت کیا ہے خیمے کا پردہ اٹھا کر رکھ دیا ہے. لیجیے جو حسین کے 18 برس کا بیٹا تھا جس کے تابوت کی آپ نے زیارت کی اور آپ کا کلیجہ پھٹ گیا مگر اس کا کیا کیا جائے جسے دیکھ کے دنیا کی دوسری قومیں رو رہی ہیں. یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. میری بہنوں اپنے بچوں کو سامنے کر لو. رباب کے ششمانے کا جھولا آ رہا ہے رباب کے بیشیر کا جھولا آ رہا ہے. ہائے وہ 6 مہینے کا بچہ جس کی خطا یہ تھی کہ یہ پیاسا تھا جس کی خطا یہ تھی کہ یہ پیاسا تھا. سوگواروں آپ کے سامنے حسین کے 6 ماہ کے بیشیر کا گہوارہ آنے والا ہے. بہنوں استقبال کر لینا. دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب اس کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو غیر قومیں یہ کہتی ہیں اتنا تو پانی چاہیے تھا ایک بوند جس کے حالات میں پڑ جاتا ہے اس سے پیاس ہو جاتی. ارے اسی لیے تو حسین نے جلتی کی ریت پہ لٹا کے چلتا تھا پیچھے رکھ گئے تھے. تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پیوں گا تم خود اسے سیراب کر دو. پانی نہیں ملا. بچے نے اپنے سوکھے کے بوٹ پہ اپنی زبان پہ آئی تھی. اتمام میں حجت کیا تھا میں پیاسا ہوں مگر پانی کے بدلے میں تیر دیا گیا. بس ایک بات کہہ دوں تیرے حیات نے وفا کی اور موقع ملا جس بیشیر کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس اتنا کہہ دوں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے بچے عطا کیے ان ماؤں سے جن کی آغوش میں چھوٹے بچے اپنے بچوں کی صورت دیکھنا اور اس گھر والے کی طرف دیکھنا. یہ جب تیر چلا ہے تو برملا کئی دفعہ چلے کا مان میں تیر توڑا مگر وہ تیر چلا نہیں پاتا تھا. ایک لعین نے قریب آگے کہا کہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے. کہتا میں کیا کروں مجھے محسوس ہو رہا ہے خیمے کے در پہ کوئی کھڑا ہے پردہ ٹوٹتا ہے اٹھتا ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے سر کی ماں رباب کری ہوئی تھی جس نے اپنے بیشیر کو مقتل میں بھیجا تھا. سوگواروں تیر چلا اس بچے کے ہمت کے اپنی گردن پہ لے لیا لو ختم کر دیا. شبی غیرت کے کھانے والی میں کیسے کہوں بچہ تیر کھایا خون میں نہا پڑا خون کا فوارہ چھوٹا مگر مسکرا دیا. شاید اس نے اپنے زبانی میں اتنا کہا ہوگا بابا غم نہ کرنا کہ بیٹا پیاسا مارا گیا. بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں بابا میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں. اے بابا جب خیمے کے در پہ ماں مجھے مانگے اور پوچھے کہ میرا اصغر رویا تو نہیں تھا اتنا کہہ دینا تیر کھا کے رویا نہیں تھا تیر کھا کے مسکرایا تھا. مائیں جانے رباب کا گہوارہ یہ مائیں اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اے افراد بڑی معصومیت پہ دنیا رہ رہی ہے. اے حسین کے بیشیر تجھ پر سلام تم جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتی آتا ہے اب وہ دیوار منصور کا جنازہ عبداللہ رسول اللہ شروع سے بن رہا اس خمسن کا جنازہ حضرت عبداللہ ابن رضی
صغیر کا آتا ہے اب وہ دیکھ لو جھولا صغیر کا اصغر کے بعد جس کو لئی نے جلا دیا سوکھی زباں کو ننھے سے ہونٹوں پہ پھیر کر اصغر نے فوج شام سے پانی طلب کیا لیکن سپاہ شام بڑی سنگ دل رہی پانی کے بدلے تیر گلے پر لگا دیا جس دم جس وقت حرملا نے چلایا ستم کا تیر ارے اصغر کا حلق چھٹ گیا بازو حسین کا سوگوارا امام مظہور کربلا 17 جنازے اور تابوت جس کی آپ نے زیارت کیا خوب دیگر کیا خوب پرسہ پیش کیا لیکن اب اصل پرسہ پھر پیش کرنا یہ اس غریب کا جنازہ رہا ہے جس نے سارے جنازے کے لیے اٹھائے تھے یہ اس غریب کا جنازہ رہا ہے جس نے سارے جنازے اکیلے اٹھائے تھے سوگوارا مجھے ایک موقع یاد آ گیا میں تو چاہتا تھا کہ بس اتنا کہہ دیتا کہ وہ تابوت لاؤ اور آپ ایک نظر اس تابوت کو دیکھیں اور اتنا پوچھیں کہ بطول نے جسے چٹیاں پیس سے پالا تھا یہ وہی حسین ہے اس کے جنازے میں بہن لوگیں کہتی تھی کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے وہ بڑی شان سے مدینے سے لے کے قافلے کو چلا تھا آخر میں رو کے کہتا تھا مجھے رلا رلا کے شہید کر دیا گیا مجھے رلا رلا کے ذبح کر دیا گیا میری پردہ بہنوں کسے پرسہ دیا جائے اس جنازے کا بہن کو بیٹی کو کسے پرسہ دیا جائے عصمت مآب بیویوں کو مدینے میں جنازوں کا ایک سلسلہ ہے کبھی بطول کی ٹوٹی ہوئی بسیاں رات کے سناٹے میں جب مدینہ چین کی نیند سو رہا تھا وہ جنازہ علی کا جنازہ جس میں چند لوگ شامل تھے وہ جنازہ جس پہ تیر برسائے گئے تھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے جگہ نہیں ملی تو ماں نے آواز دی تھی میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے لاؤ میرے لال حسن کو میرے پہلو میں دفن کر دو ایک بیٹا جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے ایک بیٹا جس کا جنازہ تیروں پہ معلق ہے مدینے میں جبریل امین پنجتن کی موجودگی میں کفن اور کافور لے کر کے آئے 2 سے 2.5 منٹ اور پھر جنازے کی طرف دیکھنا روتے ہوئے گھروں کو جاؤ گے جبریل امین کفن اور کافور لے کر کے آیا کا پنجتن کے درمیان پیغمبر اسے آپ تقسیم کر لیں پیغمبر اکرم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا ایک کفن کافور اپنے پاس رکھا ایک اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا ایک امیر کائنات علی کو دے دیا 3 کفن تقسیم ہو گئے 2 شہزادے کفن کے لیے رہ گئے پیغمبر نے 2 کفن تھے دونوں حسن کو دے دیے حسین بڑی حسرت سے پنجتن کی طرف دیکھتے رہے جب کفن نہ ملا تو آہستہ آہستہ گھر کے ایک حصے میں رہے اور سسکیوں کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی ماں نے بے چین ہو کر کے اپنے بیٹے کے سسکیوں کی آواز سنی بازو کو پکڑ کے روتے ہوئے پوچھا حسین روتا کیوں ہے اماں دیکھا نہیں آپ کا لال کتنا غریب ہے اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا اماں بھیا حسن کو 2 کفن ملے بطول اپنے بیٹے کو لے کر کے بابا کے پاس آئی بابا میرا حسین رو رہا ہے کہتا اماں میں غریب ہوں مجھے کفن نہیں ملا تو نمبر سے جیسے ہی کہا پیغمبر کی چیخ مار کر دو بطول کیا سمجھتی ہو حسن کو 2 کفن دیا گیا ہے تیرے لال کو جب گھر سے رخصت کیا جائے گا تو جنازے پہ اتنے تیر برسائے جائیں گے کہ جنازہ سرخ ہو جائے گا
ادھر لال حسین میں سے کفن بھی نہ ملے گا. بس ختم کر دیا. 1 منٹ تابوت آنے والا ہے, سر و سینہ پیٹ پہ پرسا لینا. عزیزوں, ایک بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے بہن. وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ نے بہنیں عطا کی ہیں. بہن اس بات کو سن رہی تھی, اپنی جگہ سے اٹھی اور بھائی کے پاس آئی. بھائی کے آنسوں کو پوچھا, روتے ہوئے کہتی, بھیا نہ بہاؤ آنسو, بھیا نہ رو, بھیا سب موجود ہیں, سب کی موجودگی میں دعا کروا دو. جس وقت تیرے ساتھ یہ مزہ نہیں ہو تو تیرے ساتھ تیری بہن موجود رہے. سب چپ رہے, کوئی کچھ نہیں بولا. آواز دیا, زینب نے پھر آگے, بھیا دعا کروا دو. اس وقت زینب موجود رہے, کوئی کچھ نہیں بولا. زینب نے پھر قیامت کی بات کہی, آواز دیا, بھیا اگر اس وقت کوئی بہن زینب موجود رہی تو اپنی چادر کا کفن دوسرے دے دے گی. اتنا سننا تھا پیغمبر نے کہا, نہ زینب یہ دعا نہ کروانا. زینب سمجھ نہ سکی. 11 محرم کو جب بھائی کے لاشے کے پاس سے گزر رہی تھی, بھائی کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم تھا. زینب رو تو کہتی تھی, کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ ایک مطلع مدینے کا رخ کر کے آواز دیا, نانا میں سمجھ گئی, آئے تیرے قرب نظر سے کتنے غریب ہیں. اے بھیا حسین, مجھے نہ پتا تھا اماں کے بچے اتنے غریب ہو گئے. اے بھیا, ارے بہن کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, نہ تجھے کفن دے سکے. لا غریب شہر کا جنازہ اللہ کو اسے فاطمہ والے چکیوں پیش کے پالا تھا. ہر نبی کی زندہ کیسے رہ گئی. اے زینب کے نام مالا حسین کا جنازہ ہے. اے سکینہ میرے بابا کا جنازہ ہے. رو رو کے سکینہ یہی کہتی رہی, ہاں میرا بابا ذبح کر دیا گیا, اللہ جانے پانی ملا یا نہیں. میرا بابا پیاسا تھا. یا حسینہ, پیچھے پیچھے حسین کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھتا ہوا, یہ حسین کاشف کا وفا زلزلہ ہے. اے سکینہ, ہائے میرا بابا مارا گیا. بی بی انتظار نہ کرنا, بی بی تو یتیم ہو گئی. زمانہ مظلوم کربلا, تیروں سناؤں ہے تن پر لگا ہوا, رو رو کے رخصت دیجئے زہرا کو مومنوں. زخموں سے چور چور ہے لاشا حسین کا, خالی ہے زین سے لیے مارا گیا سوار. آ کے کرے یہ بین, کہو یہ سکینہ سے, شہر کی سنانی لایا ہے مقتل سے راہوار. زینب اٹھا کے پردے کو چلائیے ایک بار, اے اسپِ بے سوار کہاں ہے تیرا سوار. تو نے بھی بھوکے پیاسے سے کی دوری اختیار. سچ ہے حسین کا نہیں کوئی رفیق و یار. آیا نہ رحم کچھ تجھے آقا کے حال پر, کیا وقت ہے یہ بے کسی زہرا کے لال. سنگیت پور غازی پور کے ممبران سے گزارش ہے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس